صرف سبز ہی پایا کر. گالی مک گئی. تو ہم یہ جو رنگ پہنتے ہیں نا یہ کسی کی وجہ سے نہیں. ہم یہ رنگ اس لیے پہنتے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے میرے مصطفیٰ کے سر پہ جو آخری بڑے اجتماع میں امامہ تھا اس کا رنگ کالا تھا فتح مکہ والے دن, اس لیے ہم کالا امامہ پہنتے ہیں. تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ مولا علی کا ذکر آئے تو کسی کی طبیعت خارجیانہ یہ گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے, اور میرے آقا صدیق اکبر کا ذکر آئے تو کسی کی طبیعت رافضیانہ پہ تازیانے نہیں بچنے چاہیے. ہم سنی ہیں ذکر آل ہوتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں, اور ذکر اصحاب پیغمبر ہوتا ہے اور خوش ہو جاتے ہیں. اور یہاں میں اس چیز کا میں نے کچھ عرصے سے شروع کیا ہے, اور میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ میں یہ میسج عام کروں گا. خدا کا واسطہ محرم کے دنوں میں ذکر آل بیت کے جلسے ہر گاؤں میں کرو, ہر مسجد میں کرو, کیونکہ جب تم لوگوں کو اپنی طرف باؤنڈ نہیں رکھو گے. گل سمجھ آ گئی؟ لوگوں تے پھر اتھے ہی جانا ہے. چنگا نہیں ہے کہ تو جناب ان کو اپنی مسجد میں بٹھا کے آل بیت کا ذکر سنا, اور ذکر سنانے سے پہلے کہ ابو بکر صدیق نے یہ فرمایا ہے, عمر فاروق نے حضرت سرکار حسین کی شان یہ بیان کی ہے, حضرت عائشہ نے حضرت بی بی پاک کی شان یہ بیان کی ہے, تاکہ یہ لوگوں کے اوپر یہ جراثیم ہٹ ہوتے ہیں نا یہ پہلے ہی مر جائیں, سپرے ہو جائے محبت کا. تو توجہ سے ذرا آؤ, میں نے ذکر علی سنانا ہے زبان صدیق سے, اور ذکر صدیق اکبر سنانا ہے زبان علی سے. آئیے امام شبلنجی علیہ رحمہ نے ایک روایت ذکر کی ہے, میں کتاب ہی ساتھ اٹھا کے لیا, میں نے کہا چلو جی یہیں سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کافی طویل روایت ہے, انشاءاللہ مزہ آئے گا, آپ کو غور سے سنیں گے, دل ذرا آپ کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ ہم سنی ہیں. ہاں گرامی المرتبت حاضرین و سامعین, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی و حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. آگے دیکھا کہ آقا کا دروازہ بند ہے. اللہ اکبر. اب آگے کون حضور سے اجازت لینے کے لیے؟ حضرت سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سرکار علی پاک دونوں موجود ہیں. فقال علی لابی بکر, حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تقدم فکن اول قارئ یقرأ الباب والحیا. لے گئے کہ اے ابو بکر آپ آگے بڑھیے, دروازہ کھولیے, حضور سے اجازت لیجئے. اب معاملہ تو دروازے کا تھا, کوئی بڑی بات نہیں تھی, لیکن لگتا ہے کہ آج دونوں نبی کے غلاموں کی طبیعت کر رہی ہے کہ جو دلوں کے اندر ہے وہ زبانوں پہ آ جائے. حضرت سرکار ابو بکر صدیق بولے, فرمایا تقدم انت یا علی, او علی میں آگے نہیں بڑھوں گا, تو آگے بڑھ. حضرت علی بولے ما کنت بالذی یتقدم علی رجل سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول فی حقہ ما طلعت الشمس ولا غربت من بعدی علی رجل افضل من نبی بکر الصدیق. حضرت علی نے فرمایا او ابو بکر میں اس بندے سے آگے کیسے پڑھ سکتا ہوں کہ جس کے بارے میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ نہ تو کائنات کے اندر ابو بکر سے پیارا, ابو بکر سے افضل ایسا کوئی بندہ نہیں ہے کہ جس پر کبھی سورج طلوع ہوا ہو یا غروب ہوا ہو. سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے.
حضرت ابو بکر صدیق بولے، فرمایا مانا بالذی یتقدم علی رجل، او ولی اگر تو مجھے کہتا ہے تو پھر میں بھی اس بندے سے آگے نہیں ہو سکتا کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اعطیت خیر النساء لخیر الرجال، کہ جب حضرت علی کی شادی ہوئی تھی تو حضور نے فرمایا تھا میں نے سب سے افضل عورت، سب سے افضل و چنگے مرد کے نکاح میں دے دی ہے۔ اے تک لو، سن لو ساتھ ساتھ، حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر سے افضل کوئی نہیں ہے کہ جس پر سورج طلوع ہوا ہو، اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ حضور سے میں نے سنا ہے، حضور نے فرمایا کہ میں نے سب سے چنگی، سب سے افضل، سب سے بہتر عورت، سب سے افضل و بہتر مرد کے نکاح میں دے دی ہے۔ حضرت علی المرتضی بولے اے ابو بکر پھر میں بھی تجھ سے آگے نہیں ہو سکتا، میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں کہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا لو اراد ان ينظر الى صدر ابراہیم الخلیل فلینظر الى صدر ابی بکر صدیق، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ دیکھے تو لوگوں میرے ابو بکر کو دیکھ لو، ابو بکر کا سینہ حضرت خلیل جیسا ہے۔ میں نے عرض کیا نا شان علی، شان علی سیدنا صدیق کی زبان سے اور شان صدیق سیدنا مولا علی کی زبان سے۔ حضرت سرکار ابو بکر صدیق بولے انا لا تقدم علی رجل، اور میں بھی اس بندے سے آگے نہیں بڑھ سکتا کہ قال فی رسول اللہ، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے من اراد ان ينظر الى آدم و الى یوسف بحسنہ۔ آئے ہائے، تم میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ آدم کو دیکھے اور حضرت یوسف کے حسن کو دیکھے، وَإِلَىٰ مُوسَىٰ وَصَلَاتِهِ، موسیٰ کی نماز کو دیکھے، وَإِلَىٰ عیسیٰ وَزُہْدِهِ، حضرت عیسیٰ کی زہد کو دیکھے، وَإِلَىٰ مُحَمَّدٍ، یا پیار سے آواز آنی چاہیے، وَإِلَىٰ مُحَمَّدٍ وَخِلْقِهِ، محمد عربی اور ان کی خلقت کو دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِي إِلَىٰ عَلِي، اے اسے چاہیے کہ وہ علی کو دیکھے، علی میں اس نے یوسف کی جھلک بھی ہے، خلقت آدم کی رمق بھی ہے، زہد عیسیٰ کے جلوے بھی ہیں، اور سرکار محمد عربی کی اخلاق کی تصویر بھی ہے۔ حضرت علی نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا پھر میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں جس کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اذا اجتمع العالم فی عرصات القیامت یوم الحسرت والندامہ ینادی مناد من قبل الحق عز وجل یا ابا بکر ادخل انت ومحبوک الجنہ۔ میں صدیقی ہوں، میں حضرت صدیق سے پیار کرنے والا ہوں، اے مولا ابو بکر صدیق سے سنی کو پیار ہے، اس لیے تو مجمع لگا کر ان کی شانیں سنتا سناتا ہے۔ سنو میرے مولا علی کی زبان سے سنو، آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس بندے سے آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس وقت لوگ قیامت کے میدان محشر میں قیامت والے دن جو کہ یوم الحسرہ والندامہ ہے سارے اکٹھے ہوں گے تو ایک ندا کرنے والا اللہ کی جانب سے ندا کرے گا اے ابو بکر تو، اے ابو بکر تو اور تیرے محبت کرنے والے یہ سارے جنت میں چلے جاؤ۔ حضرت ابو بکر بولے، بھائی مکالمہ شروع ہے نا، میں نے آپ کو بتایا نا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے کہ دروازہ کھول کے اجازت مانگ کے اندر چلے جائیں، لیکن آج دونوں کا دل کرتا ہے کہ حضور کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر شان صدیق بھی ہو جائے، شان علی بھی ہو جائے۔ حضرت سرکار مولا علی
مولا علی نے جب یہ فرمایا تو فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق بولے، آپ نے فرمایا میں اس بندے سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میں آگے کیسے بڑھوں جس کے بارے میں سرکار نے یوم حنین اور خیبر والے دن، توجہ توجہ توجہ، خیبر والے دن، خیبر والے دن، توجہ سے غور سے سننا ہے، میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں جس کے بارے میں یوم حنین اور یوم خیبر والے دن جس وقت ان کی طرف دودھ اور کھجور کا تحفہ بھیجا گیا تو انہوں نے فرمایا تھا ھذہ ہدیۃ من الطالب الغالب الی علی ابن ابی طالب، آپ نے تحفہ بھیجا کھجور کا، تحفہ بھیجا دودھ کا، اور فرمایا یہ کائنات کے رب کی طرف سے علی بن ابی طالب کے لیے تحفہ آیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ بولے کہ پھر میں بھی اس بندے سے آگے کیسے چلوں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا انت یا ابا بکر عینی، ادھی سبحان اللہ نہیں، پوری سبحان اللہ۔ حضرت علی نے فرمایا میں ابو بکر تجھ سے آگے کیسے بڑھوں کہ میں نے تیرے بارے میں حضور کو یہ فرماتے سنا کہ آپ نے فرمایا یا ابا بکر انت عینی، اے ابو بکر تو میری آنکھ ہے، تو میری، میرے دوستو توجہ فرمانا، ابو بکر تو میری آنکھ ہے۔ یاد رکھو لوگو میرے نبی نے آنکھ سے تشبیہ کیوں دی؟ بڑی خاص بات ہے، میرے آقا نے آنکھ سے تشبیہ کیوں دی؟ ارے آپ کا جسم سارا آپ کا جسم ہے، ہاتھ بھی آپ کے، پاؤں بھی آپ کے، سر بھی آپ کا، یہ پیٹ بھی آپ کا، سارا جسم آپ کا ہے۔ باقی جسم پہ اگر ڈنڈے بھی لگ جائیں برداشت ہو جاتا ہے، لیکن آنکھ میں اگر ذرہ بھی پڑ جائے آنکھ رونے لگ جاتی ہے۔ تو میرے نبی نے یہ بتا کر قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا میسج پاس کر دیا کہ سن لو لوگو، ابو بکر میری آنکھ ہے۔ ابو بکر کے خلاف اگر کسی کا ذرہ برابر جملہ بھی ہوا تو میں محمد کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ حضرت علی نے جب یہ فرمایا تو حضرت ابو بکر بولے، آپ نے فرمایا او ابو بکر، بلکہ حضرت ابو بکر بولے او علی، او علی، میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں جس کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا یجیء علی علی مرکب من مراکب الجنہ۔ پیار سے یار، پیار سے، اے علی میں تجھ سے آگے کیسے بڑھوں، میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ علی جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری پہ سوار ہو کے آئے گا، فینادی مناد، ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا یا محمد کان لک فی الدنیا والد حسن و اخ حسن اما الوالد الحسن فابوک ابراہیم الخلیل واما الاخ فعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ میرے آقا نے فرمایا او علی، پیار سے یار، آپ نے فرمایا کہ یجیء علی، علی قیامت والے دن جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری پہ سوار آئے گا، ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا اے اللہ کے رسول، اے محمد عربی، آپ کے لیے ایک پدر حسین ہے، ایک برادر حسین ہے، آپ کو اللہ نے ایک حسین باپ دیا ہے، ایک حسین بھائی دیا ہے۔ باپ جو آپ کا حسین ہے اس کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور جو آپ کا حسن والا بھائی ہے اس کا نام علی بن نبی طالب ہے۔ حضرت علی نے جب یہ سنا آپ نے فرمایا پھر میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں جس کے بارے میں قیامت والے دن، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اذا کان یوم القیامت، اذا کان یوم القیامت یجیء رضوان خازن الجنان۔ میرے آقا حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا جنت کا
جنت کا خازن فرشتہ رضوان، خازن فرشتہ رضوان وہ آئے گا کیسے؟ بمفاتیح الجنہ ومفاتیح النار، اس کے ایک ہاتھ میں جنت کی چابیاں ہوں گی، ایک ہاتھ میں دوزخ کی چابیاں ہوں گی. وہ یقولو، اور وہ یہ کہے گا یا ابا بکر، اے ابو بکر، الرب جل جلالہ یقرئک السلام. ابو بکر، اللہ رب العزت تمہیں سلام کہتا ہے اور وہ آپ کو فرماتا ہے یہ جنت کی چابیاں ہیں اور یہ دوزخ کی چابیاں ہیں. ابعث من شئت الی الجنہ وابعث من شئت الی النار. ابو بکر، جس کو دل کرے جنت میں داخل کر دے، جس کو دل کرے دوزخ میں دھکا دے دے. میرے دوستو، ایک طرف بلاغت عرب ہے، ایک طرف بلاغت خاندان نبوت ہے. کیا حسین مکالمہ ہے، کیا حسین مذاکرہ ہے. حضرت علی نے جب یہ فرمایا فقال ابو بکر، ابو بکر صدیق بولے، آپ نے فرمایا اور میں بھی پھر اس بندے سے آگے نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ان جبریل علیہ السلام، ان جبریل علیہ السلام اتانی. لوگوں بے شک جبریل میرے پاس آیا فقال علی، اور اس نے آ کر عرض کی یا محمد ان اللہ عز وجل یقرئک السلام ویقول لک، اے محمد یا ربی، اللہ کریم آپ کو سلام فرماتا ہے اور پھر ارشاد فرماتا ہے انا احبک واحب علیا. ایسے نہیں، ایسے نہیں. مولا علی کا ذکر سن کے کوئی نوسط کیوں پہ گئی ہے بھائی تھوڑی تھوڑی. میں پہلے گل مکائی آدھا گھنٹہ میں ایویں تو ضائع کروایا میرا. تڑلے سے ذکر علی بھی سنو اور ذکر صدیق بھی سنو. میرے مولا علی کے بارے میں حضرت صدیق نے فرمایا علی میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے پاس جبریل امین آیا، اس نے آ کے عرض کی اے محمد اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور پھر یہ پیغام دیتا ہے کہ انا احبک واحب علی فسجدت شکرا. اے محمد میں تم سے بھی پیار کرتا ہوں اور میں علی سے بھی پیار کرتا ہوں. یہ جڑے چار پانچ تساں تے کوئی اثر نہیں ہے، وہ سبز پگڑی کوئی اثر نہیں ہے. بولو یار سبحان اللہ کی آواز ہے. ہاتھ تلے کر یار میرے سامنے پہ ہاتھ نیچے کرو، نیچے کرو، ڈاؤن یار نیچے ایزی بیٹھو. خدا کے بندے تقریر سنو، جھاگ کے بیٹھو، پتہ چلے کہ ذرا محبت کا ایک رنگ بنا ہے نا. وہ جو کمنٹری والی کمپنی نہیں تے ہے نا بھائی، وہ ایک کمپنی انہوں کو جدا دل کا پھر اتنے ٹر جاؤ سر سٹیا نہ پتہ کمنٹری ہاکی والی ہو رہی ہوتی ہے، بس ہاکی کمنٹری سن کے آ جاؤ. اگر ہم ذوق سے بولتے ہیں تو کوئی مقصد ہے نا، پھر ذوق کے ساتھ اس کو سنو بھی نا. جناب حضرت سرکار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا اے پیارے محمد میں آپ سے بھی پیار کرتا ہوں، وَأُحِبُّ عَلِيًّا میں علی سے بھی پیار کرتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں فسجدت شکرا، میں نے اس بات پہ سجدہ شکر ادا فرمایا. وَأُحِبُّ فاطمہ، اور میں فاطمہ سے بھی پیار کرتا ہوں، میں نے پھر شکر کا سجدہ کیا. وَأُحِبُّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا، میں حسن و حسین سے بھی پیار کرتا ہوں. آقا فرماتے ہیں میں نے پھر سجدہ شکر ادا کیا. میرے عزیز پیارے دوستو یاد رکھو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ علی نبی کا بھی محبوب ہے، خدا کا بھی محبوب ہے. حضرت علی پھر کیوں چپ رہتے؟ آپ نے فرمایا او ابو بکر میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول سے میں نے سنا ہے. حضور نے اس کے بارے میں فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لرجح علیہم. بہت زبردست بات ہے یار، پیار سے ذرا. اگر ایک ترازو پہ ابو بکر کا ایمان رکھا جائے، آج کچھ لوگوں نے ترکڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں،
توجہ ہے سارے ہیں؟ کچھ لوگوں نے ترازو پکڑے ہوئے ہیں. میرے دوستو جہاں میرے رسول کی عطائیں ہو جائیں وہاں تیری میری عقل کا ترازو کسی کو تول نہیں سکتا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا آ لوگوں سن لو، اگر ابو بکر صدیق کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں ساری کائنات کے لوگوں کا ایمان رکھا جائے تو وزن ابو بکر کے ایمان والا بھاری نکلے گا. میں بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، ایک نکجیا ہو جاوے نا ہوں ایڈا بھی سکا کام دے نہیں جانا چاہیے. میرے دوستو توجہ فرمانا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر ساری کائنات کے ایمان والے ان کا ایمان 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 ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے، ملا کا ایمان ایک پلڑے پہ، شیخ الحدیث کا ایمان ایک پلڑے پہ، شیخ القرآن کا ایمان ایک پلڑے پہ، سارے ملاؤں کا ایمان ایک پلڑے پہ، ہر پیر مفتی ملا قاضی یہ بڑے بڑے غوث کتب ابدال سب کے ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، ایک پلڑے میں اکیلے میرے یار ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے، ساری کائنات کے ان ملاؤں ان پیروں ان مولویوں کے ایمان یہ ہلکے ابو بکر کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے. اب ذرا جملہ تو سن لینا، سارے ملا سارے پیر سارے محدث سارے محقق سارے مفسر سارے مل کے ابو بکر صدیق کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ التصدیق بما جاء بہ النبی، جو نبی لے کے آیا اس کی تصدیق کا نام ایمان ہے. جو نبی لے کے آیا اگر اس کی تصدیق ابو بکر کرے اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، تو جو ایمان کی جان ہے اس جیسا کون ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں ہے جو بات میں نے کہی ہے. اور اگر ابو بکر صدیق کے ایمان کے برابر کسی سارے ملا پیر مفتی محقق محدث سارے لگے رہیں کوئی نہیں ہو سکتا، تو ایمان کہتے کس کو ہیں؟ نبی کی تصدیق. تو نبی کی تصدیق ابو بکر کرے اس جیسا کوئی نہیں، تو خود ذات نبی جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو جب زمانہ مل کے ابو بکر صدیق جیسا نہیں ہو سکتا تو میرے نبی محمد عربی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ تو شاگ خوباں تو جانے جانا تو شاہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نام بن سکی گے نام بن سکے گا نام بن نہ بن سکے. میں کوئی دن ٹپانے کے لیے نہیں پڑھتا، میں اللہ کے فضل و کرم سے ہزارہ کشمیر یہ میرے فوکس پوائنٹ رہے ہیں. اب بھی جب یہ جو میرے گاؤں کے دیہات کے لوگ یہاں موجود ہیں، کئی یہاں میں دیکھ رہا ہوں سرلا ڈورا ہاں بیٹھے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. تو میں نے شروع میں نا ایک جو شعر پڑھا کرتا تھا، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. تو یہ وہ علاقے تھے کہ جہاں پر جناب والا وہ پہلے کنجر ویرا سی جاتے تھے، وہ لٹھے نہیں چادر تو پتہ نہیں اس لیٹی رنگ مائیا وہ رنگ مائیا. تو اب بچے سکولوں کے جاتے ہیں نا بستے اٹھائے ہوئے، تو ہوں وہ دور نکے نال سکول تے انہیں جانے تو جلدے پڑھتے سن، وہی جے کہ جو سن دے تھے وہی پڑھ دے. اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ان علاقوں میں چکر لگائے
تو اب جناب لوگوں سے پوچھ لو، اب وہ بچے جو جا رہے ہیں ان کی زبانوں پہ وہ نہیں ہوتا تھا رنگ مائیے، وہ پڑھتے تھے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا. اور اب یہ شائع خوباں جس دن سے میں نے شروع کیے، آپ میں کہتا ہوں کشمیر کے نکر کونے پہ چلے جاؤ، اب جوان بچے وہ یہی ان کے موبائلوں میں جناب گاڑیوں میں لگا کے رکھ رہے ہیں. تو میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اس لیے بار بار پڑھتا ہوں تاکہ محبت کا پیغام بار بار ہر جگہ چلا جائے نا. تو شاخ خوباں تو جانے ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی گے نہ بن سکے گا، نہ بن مثال تیری جواب خدا کی غیرت نے ڈال رکھے تجھی پہ 70,000 پردے، ہے تجھی پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے، جہاں ہی دور بنتے، جو اٹھتا ایک بھی حجاب تیرا، نہ بن نہ بن سکے گا، نہ بن سکے گا، نہ بن مثال تیری. جناب حضرت سرکار ابو بکر صدیق بولنے لگ گئے، فرمایا او علی میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں جس کے بارے میں سرکار سرور کون و مکان نے فرمایا ان علی یجیء یوم القیامت ومعہ، توجہ یہ ابو بکر صدیق بول رہے ہیں، ومعہ اولادہ وزوجته على مراكب من البدن فيقول أهل القيامة أي نبي هذا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اے علی میں اس بندے سے آگے کیسے ہو سکتا ہوں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، آقا نے فرمایا قیامت کے دن علی، قیامت کے دن علی سواری پہ سوار اس طریقے سے آئے گا، اس طریقے سے آئے گا، ان کے ساتھ ان کی اولاد بھی ہوگی، ان کی اولاد بھی ہوگی، ان کی بیوی فاطمہ بھی ہوگی. تو قیامت کے دن قیامت والے کہیں گے ایو نبی ھذا، اور یہ کون سا نبی ہے؟ فینادی منادن، کہنے والا جواب دے گا ھذا حبیب اللہ، ھذا علی ابن ابی طالب. یہ نبی نہیں ہے، نبی کا یار ہے، نبی کا بھائی ہے، نبی کا پیارا ہے، اللہ کا محبت والا ہے، اس کا نام علی بن نبی طالب ہے. حضرت علی نے فرمایا او ابو بکر پھر میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا غدن، بڑی توجہ سے سننا یہ حدیث، غدن یسمع اہل المحشر، یسمع اہل المحشر من 8 ابواب الجنت ادخل من حیث شئت ایھا الصدیق الاکبر. مزہ نہیں آیا؟ مزہ نہیں آیا آپ کے ریسپانس کا؟ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کو میرے مولا علی نے، ابو بکر میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کل قیامت والے دن اہل جنت خود سنیں گے کہ جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی ابو بکر جی آؤ داخل ہو جاؤ جنت میں.
ابو بکر صدیق جس دروازے سے چاہتے ہو، پیار سے یار، جس دروازے سے چاہتے ہو اندر داخل ہو جاؤ. ابو بکر صدیق جس دروازے سے چاہتے ہو اندر داخل ہو جاؤ. اور یہ حدیث ڈیٹیل میں تو مشکات میں موجود ہے نا، کہ میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت والے دن جنت کے جو 8 دروازے ہیں، ایک باب الصلاۃ، ایک باب التوابین ہے، مختلف حضور نے نام گنوائے. فرمایا جو رمضان کے روزے کا پابند